جو پورے ایڈلٹس زندگی میں حضور کے صحابی رہے وہ کبار صحابہ ہیں، جو بچے تھے حضرت حسن حسین وہ صغار صحابہ ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہو، یہ تو پیدا ہی ہوئے مدینے میں آنے کے بعد، کئی سال بعد ہوئے حضرت حسن حسین، تو حضور کے وفات کے وقت کتنی عمر ہوگی؟ 8 سال 5 سال. تو کبار صحابہ صغار صحابہ. کچھ صحابہ وہ تھے فہم اور تفقہ میں بہت اونچے تھے، انہیں فقہائے صحابہ کہتے ہیں. ایک طبقہ صحابہ کا تھا فقہ ان میں بہت تھا. اب ان میں سب یہ اصحاب صفہ تھے، علم، عبادت، جہاد کے لیے ہر وقت تیار، کوئی دھندا کرنا ہی نہیں، کچھ آ گیا اگر کوئی صدقات آ گئے کھا لیا، ورنہ خالی پیٹ سو گئے. ان میں سے ابو ذر خود جو ہیں ان سے جو اس کے راوی ہیں، ابو ذر بہت بڑے فقراء صحابہ میں سر خیل کہا جا سکتا ہے. اب ان کو ایک اشکال لاحق ہوا کہ دین کے اعمال جو ہے، نمازیں ہیں وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ دولت مند بھی پڑھتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی پڑھتا ہے، طلحہ اور زبیر بھی پڑھتے ہیں، عثمان غنی بھی پڑھتے ہیں، تو برابر ہو گئے ہم. ان کے پاس مال ہے، یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم تو رہ گئے نا پیچھے پہ. اشکال پیدا ہوا کہ نہیں؟ اس سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ نیکیوں میں مسابقت کا جذبہ ناپسندیدہ نہیں پسندیدہ ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، درجات بلند حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے کوشش کرو، بڑھو. دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آخرت میں، نیکی میں، بھلائی میں، دینداری میں، دعوت دین میں، اقامت دین کی جدوجہد میں آگے بڑھو. تو انہوں نے کہا، قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے شکوہ کیا، شکایت کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور، یہ دولت مند لوگ جو ہیں یہ تو آگے بڑھ گئے اب سے اجروں کے اندر، بازی جو ہے جیت گئے. یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ اپنے فضول اموال، اب فضول اردو والا فضول نہیں ہے، فاضل اموال، فاضل، قل العفو ہے نا، جو شے فاضل ہو، یہ اپنے فاضل مال صرف کرتے ہیں، اللہ صدقہ دیتے ہیں. ہمارے پاس تو ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، فاضل کا کیا سوال، عفو بھی کا امکان ہی نہیں. تو جو ان کے پاس فاضل اموال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں. قال، حضور نے فرمایا، دلجوئی دیکھیے، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا نہیں دیے ہیں صدقے کی دوسری صورتیں؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، ہر مرتبہ جب تم کہو گے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ، ان بکل، اسی لیے یہاں پھر کل پڑھا جائے گا، با کا عمل چلے گا. وکل تکبیرۃ صدقۃ، اور یقیناً ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، اور نیکی کا حکم دینا، مشورہ دینا، نصیحت کرنا صدقہ ہے. وَنَهْيٍ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، اور کسی بھی برائی سے روکنا صدقہ ہے. وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً، اور تم جو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. قالوا یا رسول اللہ، اب اس پر وہ حیران ہو گئے. میری باقی ساری باتیں تو سمجھ میں آئیں کہ چلیے تسبیح صدقہ ہے، تحمید صدقہ ہے، تحلیل صدقہ ہے، تکبیر صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور امر بالمعروف صدقہ ہے. یہ کیا ہے کہ بیویوں سے اپنے ایک نفسانی تقاضے کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے؟ قالوا یا رسول اللہ، یاتی احدنا شہوتہ،
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی ایک شہوت کو پورا کرنے کے لیے، تو کیا اس میں اجر بھی ہے؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، آپ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا اگر وہ اسی بات کو کسی حرام ذریعے سے کرتا تو اس کے اوپر وبال آتا کہ نہیں آتا؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اسی طریقے سے اگر حلال کے ذریعے سے اس نے کیا ہے تو یقیناً اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ ایک تو اس میں عبادت کا بہت وسیع تصور آ گیا، ایک انسان کی زندگی صحیح رخ پر ہو، اللہ کی بندگی کرنی ہے ہر حال میں، تو اس کا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، حوائج ضروریہ بھی عبادت، یہاں تک کہ تعلق زن و شو بھی عبادت، اور باقی پوری زندگی گزر رہی ہو حرام میں اور دنیا کی طلب میں، تو وہ ساری عبادتیں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گی، نمازیں بھی زیرو، روزہ بھی زیرو۔ یہ ہے تصور عبادت، جو ہمارے مولویانہ تصورات نے بالکل جس کو کہ غطربود کر دیا، ختم کر دیا، جس کا کوئی تصور ہی موجود نہیں رہا۔ اس حدیث کی ایک اور، یہ تو روایت مسلم ہے، ایک اور روایت میں یہ ہے اس کی باقی حصہ کہ اب انہوں نے وہ تسبیح و تحمید شروع کر دی زیادہ، اور وہ جو تھے دولت مند صحابہ انہوں نے کہا یہ تم کیا کرنے لگے بھائی، آپ چھپاتے کیسے؟ کہ حضور نے فرمایا تسبیح کرنا بھی صدقہ ہے، اور انہوں نے بھی شروع کر دیا، ان کا کیا جاتا تھا؟ اب پھر دوبارہ حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ دیکھیے عام انسانی طبع اور فطرت ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ کوئی سپر ہیومن لوگ تھے، سیدھے رخ پر پڑ جانا، ایمان کا دل میں آ جانا، بس یہی سپر ہیومن ہے۔ حیوانیت سے ابھر آنا، انسان بن جانا، یہی سپر ہیومن ہے، اور سپر مین سپر ہیومن کسی شے کا نام نہیں۔ خطا ہو جائے گی پھر بھی ہو جائے گی، توبہ کرو۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اب اس پہ تمہیں قناعت کرنی چاہیے۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، سورہ نساء میں ہے۔ تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی کہ جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہاں قناعت، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اس کو وہ دیا ہے، جس کو دولت دی اس کا حساب بھی تو سخت ہو جائے گا۔ جیسے یہاں انکم ٹیکس والے کھینچے پھرتے ہیں، یہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے مخالفین جو ہیں ان کی کھینچائی شروع ہوتی ہے، وہاں ہر ایک کی ہونی ہے، وہاں حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ جن کو تھوڑا ملا ان کا حساب بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے دولت کا کم ہونا جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت جو ہے it will be a boon, a blessing in disguise۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فی الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ اس کو شیخ سعدی